وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورۃ الرعد کی آیت نمبر 21 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کی روشنی میں رشتہ داری کی اہمیت اور اس کا مقام کیا ہے، یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں ہدایت یافتہ لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور ان اوصاف میں سے 3 صفت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. ہدایت یافتہ صحیح راستے پر، ہدایت پر وہ لوگ ہیں جو لوگ ان رشتوں کو جوڑ کر کے رکھتے ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور قیامت کے دن حساب کی سختی سے خوف زدہ رہتے ہیں. تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ بنیادی طور سے ہدایت یافتہ صحیح راستے پر وہی لوگ مانے جائیں گے جو رشتہ داری کی اہمیت کو سمجھتے ہوں. آج غیروں سے زیادہ اپنوں میں اختلافات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتہ داری یہ بہت محدود ہو گئی ہے ہمارے درمیان. حالانکہ ایک بچہ جب اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے ارد گرد بے شمار لوگوں کو پاتا ہے. باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داری کا ایک پورا سلسلہ اس کے سامنے ہوتا ہے. اور جیسے جیسے وہ سماج اور معاشرے میں پروان چڑھتا ہے، بڑھتا ہے، آگے چل کر کے جب جوانی کی دہلیز میں داخل ہوتا ہے ایک اور رشتہ جڑ جاتا ہے، سسرالی رشتہ. تو ایک انسان اپنے رشتہ داروں کے درمیان گھرا ہوا ہے،
اور ظاہر سی بات ہے کہ جن کے درمیان ہم رہتے ہیں ہمارے اوپر ان کے تئیں حقوق ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. اللہ فرماتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, سب سے بڑا اور سب سے مضبوط سب سے اعلیٰ رشتہ تمہارے والدین سے ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر اللہ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى, اور اسی طرح سے تمہارے تعلقات تمہارے رشتہ داروں سے بھی ہیں, اس لیے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. سورہ اسراء میں اللہ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ, کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں قرابت دار ہیں انہیں ان کا حق دو. عام طور سے حقوق کی باتیں حسن سلوک کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے, رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ حسن سلوک ہے کیا یا ان کے حقوق کیا ہیں یہ نہیں معلوم ہے. یہ سب ہم کو معلوم ہے, حسن سلوک کرنا چاہیے, ان کو ان کا حق دینا چاہیے, لیکن کیسے, اس کے طریقے کیا ہیں, حسن سلوک میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, کیا کیا چیزیں داخل ہیں. بہت ساری چیزیں حسن سلوک میں شامل ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ نرم انداز میں گفتگو کرنا, ان کے ساتھ نرم رویے سے پیش آنا, اگر وہ نادانی کریں آپ کے ساتھ تو ان سے درگزر کرنا, ان کے خوشی میں خوشی محسوس کرنا, خوش ہونا, اس میں شریک ہونا. اگر وہ غمزدہ ہیں, ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے, ان کے مصائب میں ان کے مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑا رہنا, یہ حسن سلوک کے ضمن میں آتا ہے. اگر وہ کمزور ہیں تو اس وقت ان کی طاقت بننا, اگر وہ مال کے اعتبار سے کمزور ہیں, مالی لحاظ سے وہ تنگ دست ہیں, مالی اعتبار سے ان کا تعاون کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں حسن سلوک میں شامل ہیں, ان کے حقوق میں شامل ہے. آج ہم غیروں کو دے دیتے ہیں لیکن رشتہ داروں کو محروم کرتے ہیں. آج رشتہ داری کے تعلق سے بڑی کوتاہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. عبادات میں کسی حد تک ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں لیکن معاملات ہمارے خراب ہوتے جا رہے ہیں آئے دن, اس لیے کہ رشتہ داروں کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. تھوڑی سی انبن ہو گئی, تھوڑی سی رنجش ہو گئی کسی معاملات کو لے کر کے تو سالوں سال وہ دشمنی ہم نبھاتے ہیں, اپنے دشمن کے ساتھ مل جاتے ہیں, لیکن اس رشتہ دار کے ساتھ ملنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہماری ذات تک محدود ہوتی ہے, بعض ایسے بھی نااہل ہوتے ہیں جو اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ان سے آگاہ کر دیتے ہیں. یہ تمہارا چچا ہے, یہ تمہارا بھائی ہے, یہ تمہارا فلاں ہے, یہ رشتے میں یہ ہے, یہ ہمارا پکا دشمن ہے, اس کے ساتھ کبھی بھی رواداری نہیں برتنا, یہ تمہارے حسن سلوک کا مستحق نہیں, ان سے دشمنی ہی نبھانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم, اے لوگو نسب کا علم حاصل کرو, کس لیے, تاکہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اولاد کو یہ نہیں سکھانا ہے کہ ہمارے چچا نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا ہے, ہمارے بھائی نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا ہے, ہمارے فلاں رشتہ دار نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہے, یہ نہیں سکھانا ہے. اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں کی برائیاں, ان کی کوتاہیاں, ان کی لغزشیں اپنے اولاد کے سامنے رکھنی ہے. ہم بھی محروم ہو رہے ہیں نیکیوں سے, اپنے آنے والی نسلوں کو بھی محروم کر رہے ہیں. اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. رشتہ داری یہ ہماری طاقت ہے, مال کے اعتبار سے بھی, افرادی قوت کے اعتبار سے بھی ہماری طاقت ہے ہماری رشتہ داریاں. اگر آپ کے اوپر مصیبت ہے, آپ کسی پریشانی میں ہیں اور آپ اپنے رشتہ داروں سے جڑے ہوئے ہیں, سارے لوگ آپ کے پاس کھڑے ہو جائیں گے آپ کی مدد کے لیے, آپ کے تعاون کے لیے, آپ کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے سارے لوگ کھڑے رہیں گے. لیکن جب ہم اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے, اپنی بد زبانی کی وجہ سے, اپنی بدسلوکی کی وجہ سے اپنے آپ کو ان سے دور کر لیتے ہیں, مصیبتوں میں ہم کو کوئی نظر نہیں آتا ہے. بعد میں ہم لان تان کرتے ہیں, وہ ہم کو دیکھنے نہیں آیا, وہ ہم سے ملنے نہیں آیا, وہ ہمارا بڑا قریبی ہے, اور پھر ہم رشتہ داری کی دہائی دیتے بیٹھتے ہیں.
تو سب سے بڑی کمی، سب سے بڑی کوتاہی کہ چند لغزشوں کی وجہ سے، چند غلطیوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اپنے رشتہ داروں سے دور کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتَنَمُوا أَمْوَالُهُمْ وَيَكْثُرُ أَوْلَادُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صلہ رحمی کرتے جائیں، رشتہ داروں سے جڑتے جائیں، ان کو جوڑنے کی اور جوڑ کر کے رکھنے کی کوشش کرتے جائیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فَتَنَمُوا أَوْلَادَهُمْ فَتَنَمُوا أَمْوَالَهُمْ، تو اللہ رب العالمین ان کے مالوں میں برکت ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا۔ وَيَكْثُرُ أَوْلَادُهُمْ، اور افرادی طاقت ان کی مضبوط ہو جائے گی۔ جتنا بڑا خاندان، بہت سارے مسائل، کیسے بھی مسائل کیوں نہ آنے دو، جتنا بڑا آپ کا خاندان ہے، جتنے زیادہ آپ کی رشتہ داری ہے، آپ کے رشتے بھی آپ کے رشتوں میں ہو جائیں گے۔ آپ اگر مصیبت میں ہیں، پریشانی میں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ۔ اللہ کے نہیں فرماتے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا جائے یا لوگ صلہ رحمی کرتے رہیں آپس میں اور وہ خاندان محتاج ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہم اگر اپنوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے، ہمیں پتہ ہے ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، ضرورت مند ہے، سارے لوگ مل کر کے اس کی ضرورت کو مکمل کر دیں، کہاں کوئی محتاج بچے گا؟ اذا یتواصلون فیحتاجون، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ لوگ صلہ رحمی کریں اور پھر خاندان کا کوئی افراد محتاج ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے ہم صدیوں وہ دشمنی نبھاتے ہیں۔ کبھی کبھار معمولی چیزیں اور بد اخلاقیاں ہیں، یہ ساری چیزیں بد اخلاقیاں ہیں، حسد کے شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنوں کی ترقی دیکھ نہیں پاتے، ہمارا فلاں کیوں بڑھ رہا ہے، وہ ترقی کیوں کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے لیے برکت کی دعا کریں، اس کے ہدایت پر قائم و دائم رہنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، وہ لوگوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ ہم حسد کے شکار ہو جاتے ہیں، جلن کے شکار ہو جاتے ہیں، اس کی ترقی ہم کو برداشت نہیں ہوتی ہے اور کسی نہ کسی اعتبار سے اس کو نقصان پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں، کوئی دشمنی نہیں، محض اس کی ترقی ہمارے دشمنی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی سوء ظن، بدگمانی اور غلط فہمی، کسی بات کو لے کر کے، کسی معاملے کو لے کر کے ہم آپس میں اس کو بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اپنے آپ کو اپنوں سے دور کر لیتے ہیں۔ کئی سارے رشتے، کئی سارے خاندان بکھر گئے، معاملہ بہت بڑا نہیں تھا، معمولی باتیں تھیں، بیٹھتے معاملہ حل ہو جاتا تھا، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے معاملہ حل ہو جاتا تھا۔ سارے لوگوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، سارے لوگوں کے بات چیت کرنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا، سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، سارے لوگ آپ جیسے عقل مند نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ نادان ہیں ان کی نادانی سے درگزر کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کم فہم ہیں، کچ فہم ہیں، ان کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں، اگر ان کے جانب سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے ذہنی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، آپ انہیں معاف کریں، درگزری کا معاملہ کریں، وہ آپ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، صلہ رحمی کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے رہنا، یہ خاندان میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ خاندان کے محبت کا معاملہ ہے، محبت پیدا ہو جاتے ہیں، خاندان جڑ جاتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ مسرات فی المال، اور اللہ رب العالمین مال میں برکت دے دیتا ہے۔ ومنسعۃ فی العصر، اور اللہ رب العالمین عمر میں بھی برکت دے دیتا ہے، اللہ عمر میں برکت دیتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عمر میں برکت ایسے دیتا ہے کہ چھوٹی عمر میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں کی اللہ توفیق دے دیتا ہے، نیکیوں کی اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر کے رشتہ داری توڑ دینا، لوگوں سے دور ہو جانا، وہ اپنا چچا ہے، اپنا بھائی ہے، اپنے دادا ہیں، اپنے نانا ہیں، سسرالی رشتے ہیں،
چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر کے آپ رشتوں کو بکھیر دیتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں بہت سارے معاملات لین دین کا مسئلہ لے کر کے، لین دین کے مسئلے پہ آدمی جو ہے وہ دشمنی پال لیتا ہے. ہمارے ہاں عام طور سے خوشی اور غمی کے معاملے میں شادی ہے، کچھ لین دین کا مسئلہ رہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی ہمت افزائی کے لیے کچھ لیتے دیتے ہیں، یا ایک دوسرے کے مدد ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں. اس چیز کو لے کر کے بھی لوگ دشمنی پال لیتے ہیں. اور وجہ بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ جب رشتہ داریوں میں تفاوت اور فرق آئے گا تو وہاں معاملات بگڑیں گے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن رشتہ داروں میں بھی کٹگری ہے. ایک بہت قریب ہے کا ہے، ایک بہت دور کا ہے. رشتہ دار ہے تو دور اور قریب کہاں ہے؟ رشتہ دار ہے آپ کا تو ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، خاطر مدارات کرنے میں آدمی یکسانیت برتے، اپنی کوشش کے اعتبار سے ان کی خاطر مدارات کرے، ان کا تواضع کرے، ان کا اہتمام کرے. اگر چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے، بڑے ہیں تو ان کا احترام کرے. تو خاطر مدارات کے اندر، تواضع کے اندر، ان کی عزت و احترام میں ہم تفاوت برتتے ہیں. یہ ہمارا بڑا قریب ہے تو ہمارے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے، یہ ہمارا تھوڑا دور کا رشتہ دار ہے، اب دور ہو گیا، پہلے تو بہت قریب تھے اب دور ہو گئے، یہ چچا کی طرف سے رشتہ داری ہے، یہ فلاں کی طرف سے ہے. ہمارا قریبی سب سے زیادہ کون؟ ہمارا ننیال، ہمارا سسرال. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضیافت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے. 2 فرشتے جو انسانی شکل میں آئے تھے، کوئی رشتہ دار نہیں تھے ان کے، نہ تو پہچانتے تھے کہ کون ہے، لیکن انہوں نے اس ضیافت میں وہی عمل کیا جو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کرتے تھے. تو کوئی تفریق نہیں. جب ہم تفریق برتتے ہیں، فرق برتتے ہیں تو معاملہ خراب ہوتا ہے. اور خاص طور سے لین دین کے معاملے میں، شادی بیاہ کا موقع آیا، کسی نے آپ کو کچھ دیا، آپ سوچ کے رکھتے ہیں، لکھ کے رکھو اس کا. آپ 10 سال پہلے اس نے 200 روپے کا اگر گفٹ دیا ہے، 10 سال کے بعد اس کو 200 روپے کا ہی گفٹ دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ سوچئے 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، اس نے 200 کا دیا تھا، آج 10 سال کے بعد 200 کا دے رہے آپ. اللہ رب العالمین نے رشتہ داری نبھانا اس کو نہیں بیان کیا ہے کہ ایک آدمی لکھ کے رکھے اور یہ جانے کہ فلاں کیا لے کر کے آیا ہے، کتنا اس نے دیا ہے. یہ اہم نہیں ہے. قرآن میں یہ اللہ نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ. ایک انسان اپنی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق صرف کرے. یہ رشتہ داری ہے. محبت سے اپنی طاقت کے بقدر آپ نے جو دے دیا، یہ سب سے بڑی محبت ہے. وہ چیز 200 کی ہو یا 10 روپے کی ہو، لیکن کیسے؟ وسعت کے مطابق. ایسا نہیں ہے کہ آپ 1000 روپے دے سکتے تھے اور آپ نے کیا کیا، 100 روپے کا لفافہ پکڑا دیا. یہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں خاص طور سے علی الموسی قدر وعلی المقتر قدر. ایک انسان اگر وسعت والا ہے، اس کے مطابق اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خرچ کرے. ایک انسان تنگ دست ہے، تنگ دستی کے اعتبار سے صرف کرے. تو اللہ نے وصول دیا، وسعت کے مطابق خرچ کرنا ہے. ممکن ہے کہ آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ کو آج 10 سال پہلے 200 روپے کی مدد کی، اور جب اس کو مدد کی ضرورت پڑی آپ اس وقت 10,000 کی مدد کر سکتے ہیں. اتنی طاقت اللہ نے دی ہے، آپ کو کرنا چاہیے، یہ سوچ کے نہیں کہ اس نے 200 دیا تھا. آج ہم کو اللہ نے یہ طاقت دی، ہم کر سکتے ہیں، کیجیے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہماری وسعتوں کو اللہ جانتا ہے. دے کر کے بھی اگر ناکام رہے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی. یاد رکھو، صلہ رحمی بدلے کی نہیں ہوا کرتی ہے. صلہ رحمی رشتہ داری بدلے کی نہیں ہوا کرتی ہے. ایک دے رہا ہے تو ہم کو دینا چاہیے، ایک ہمارے گھر پہ آ رہا ہے تو ہم کو جانا چاہیے،
ایک ہمارے خوشی غمی میں شریک ہو رہا ہے تو ہم کو شریک ہونا چاہیے، دوسرا نہیں آ رہا تو نہیں آنا چاہیے، دوسرا جو ہے ہمیں نہیں دے رہا ہے تو اس کو محروم کر دینا چاہیے۔ لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری بدلے میں کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کھڑے رہیں ہر موقع پر، اللہ نے آپ کو جیسا وسعت والا بنایا ہوا ہے ویسا آپ سلوک کیجئے۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ ایک انسان اگر وسعت کے مطابق آپ کو دے سکتا ہے، نواز سکتا ہے، نہیں دے رہا ہے، وہ اس کی کوتاہی ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی کوتاہیوں کے مطابق سوال کرے گا اس سے۔ لیکن آپ دے سکتے ہیں جان بوجھ کر کے، آپ اس کی کوتاہی کی وجہ سے کوتاہی کر رہے ہیں تو کیا فائدہ ہوا؟ کتے نے آپ کو کاٹا، بدلے میں آپ نے بھی کاٹ لیا، کیا فرق رہا آپ میں اور اس میں؟ تو ایک انسان اگر وہ کوتاہی کر رہا ہے آپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے میں، آپ بھی جو ہے وسعت والا ہونے کے باوجود بھی آپ کوتاہی برت رہے ہیں، کیا فرق ہے؟ یہ تو بدلہ ہوا۔ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی بدلے کو نہیں کہا جاتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچو کہ 200 دیا تھا 200 دے دیا ہو گیا بدلہ پورا، ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کے 100 دینے کی طاقت تھی اس نے دیا، ممکن ہے حالات آپ کے خراب ہو گئے 50 دینے کی طاقت ہے، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو صلہ رحمی ایک انسان اپنی وسعت کے مطابق کرے، طاقت کے مطابق کرے، ایسا نہیں ہے کہ جتنا کیا تھا اتنا ہی کرے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں خاص طور سے لین دین کا معاملہ، اس سے بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگ آج کل لکھنا شروع کرتے ہیں کس کے پاس سے کیا گفٹ آیا ہوا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ایسا ہے کہ ہم رشتہ داری کو یا صلہ رحمی کو بدلے کی چیز سمجھتے ہیں، اسی لیے آج لکھا جاتا ہے، یاد رکھا جاتا ہے، باقاعدہ ڈائری لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں بے شرم کہیں کے۔ ایک آدمی ہدیہ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے کس کے لفافے میں کتنا آیا اور کس نے کیا سامان دیا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے گفٹ کیا ہے، گفٹ دینا اس کے آپ مکلف نہیں ہیں، لیکن اس بات کے ضرور مکلف ہیں کہ اگر وہ رشتہ دار ہے، آپ کا قریبی ہے، تو آپ اپنے وسعت کے مطابق اس کے اوپر صرف کریں۔ ہم لکھتے اس لیے ہیں تاکہ ہم بدلہ پورا کریں۔ لیس الواصل بالمکافی، اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَحَ، صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک رشتہ دار آپ سے دور بھاگ رہا ہے، آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک رشتہ دار آپ کو نہیں دے رہا ہے لیکن آپ دے رہے ہیں۔ ایک رشتہ دار آپ کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں چاہتا ہے، آپ کھڑے رہتے ہیں اس کی مصیبتوں میں، یہ رشتہ داری ہے، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ بھاگنے کو صلہ رحمی نہیں کہتے ہیں، بدلے میں کی جانے والے حسن سلوک کو صلہ رحمی نہیں کہا جاتا ہے۔ تو مطلوب ہمارا یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ آپ لکھ کر کے مت کرو، اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ جتنی اللہ نے قوت دی ہے، جتنا وسعت دیا ہے، اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے، اس کے مطابق آپ ہدیہ دیجئے، اس کے مطابق آپ تحفہ دیجئے، اس کے مطابق آپ کسی کی مدد کیجئے جتنا اللہ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں آپ بیمار پڑے تھے تو 500 آپ کے جیب میں ڈال کے چلے گیا تھا، تو وہ بیمار پڑا تو آپ بھی 500 ڈال کے آ جاؤ 10 سال کے بعد، نہیں، اللہ نے اس سے زیادہ آپ کو طاقت دی ہے تو آپ وہ کرو ضرور۔ یہ تو بدلہ ہوا، اس نے جب دیا تھا اس کو اتنا ہی طاقت تھی، اس کا جو بدلہ دینا ہے اللہ رب العالمین دے گا، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ زیادہ دے سکتے تھے، آپ اچھے انداز میں اس کا خیال کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ کوتاہی آپ کی ہے، اس کی نہیں ہے۔ تو انسان، ایک آدمی غلطی کر رہا ہے، اس کے غلطی پر ہم بھی غلطی کریں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہونے دیجئے، ایک انسان ٹھیک ہے وہ دے سکتا تھا، زیادہ سے زیادہ نہیں دیا، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اپنے وسعت کے مطابق اس کو نوازنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ بدلہ پورا کرنا چاہیے۔ تو صلہ رحمی، رشتہ داری کو نبھانا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کھڑے رہنا، یعنی اگر اسے کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے اس خوشی میں شریک ہونا، غم لاحق ہوتی ہے تو اس کے غم میں اس کے ساتھ کھڑا رہنا، یہ رشتہ داری نہیں ہے
کہ رشتہ دار کو تکلیف میں دیکھ کر کے آپ ڈھول پیٹیں، اس کو خوشی میں دیکھ کر کے آپ ماتم منائیں، یہ رشتہ داری نہیں ہے۔ تو آج رشتے بکھر رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ جس سے ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا کہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذهب فبرها، جاؤ اور اپنے خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ باپ نہیں ہے، چچا کا خیال کرو، آپ ماں نہیں ہے، خالہ کا خیال کرو۔ تو یہ رشتہ داریاں ہیں۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک پر جو اجر ہے وہی خالہ کے ساتھ بھی ہے، وہی نانی کے ساتھ بھی ہے، وہی نانا کے ساتھ بھی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور سے ایک انسان جب اپنے رشتوں سے دور ہو جاتا ہے، رشتہ داریوں سے دور ہو جاتا ہے، کئی سارے نقصانات اپنے کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، آپ نے کہا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ تو دیں گے، کہیں نہ کہیں تو دیں گے، تو رشتہ داروں کو تلاش کر کے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ صدقہ کرنا ہی ہے آپ کو نا، تو آپ اپنے رشتہ داروں پر نگاہ دوڑا لیں، آپ کے صدقے، آپ کے زکوٰۃ کا وہ اگر مستحق ہے اس کو آپ نوازیے۔ آپ سوچتے ہیں دے دیں گے، بڑھ جائے گا، پھر ہمارے بالمقابل کھڑا ہو جائے گا، تو ہم تو چاہتے ہیں ہمارے پیر کی جوتی بنے رہے وہ، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ تو اللہ کے نہیں فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کسی اور کے ساتھ جب آپ حسن سلوک کرتے ہیں آپ کو ایک صدقے کا اجر ملتا ہے، وعلی ذی الرحم سنتان، لیکن اگر آپ رشتہ داروں کے اوپر صدقہ کرتے ہیں دو اجر اللہ دیتا ہے۔ مال بھی دیں ایک اجر لیں، یا مال دیں دوہرا اجر لے لیں۔ صلۃ و صدقۃ، اللہ کے نہیں فرماتے ہیں ایک تو صلہ رحمی کا اجر اللہ دے دے گا، اور دوسرے صدقے کا اجر تو ملنا ہی ہے۔ تو باہر والے کو آپ نے دیا تو آپ کو صدقے کا اجر مل رہا ہے، رشتہ داروں کو آپ دے رہے ہیں تو دو فائدے اللہ دے رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علی ذی الرحم الرحیم الکاشح، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا آپ کا رشتہ دار، آپ اس کے اوپر صدقہ کرو، یہ افضل صدقہ ہے۔ جو سب سے زیادہ آپ سے دشمنی رکھتا ہے، جو آپ سے دور بھاگتا ہے، جو آپ کی برائیاں کرتا ہے، جو آپ کی عیب جوئی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ کیوں کرتے رہیں گے؟ ممکن ہے کہ اس کا دل پھر جائے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ سے جڑ جائے، اس کا بھلا ہو جائے، اس کا فائدہ ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں افضل صدقہ ہے کہ ایک انسان اپنے ایسے رشتہ دار کی مدد کرے جو رشتہ دار اس کے اپنے دل میں دشمنی چھپا کے رکھا ہو۔ ذی الرحم الکاشح، ذی الرحم الکاشح، دشمنی کرنے والا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں کی۔ آپ نے فرمایا صل من قطعک، اے عقبہ وہ رشتہ دار جو تم سے دور بھاگے اس سے جڑو۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو رشتہ دار تمہیں محروم رکھے اس کو تم دو۔ وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اے عقبہ جو تمہارے ساتھ نادانی کرے اس کو معاف کر دیا کرو۔ اور یاد رکھیے رشتہ داری کو توڑنا، اس کو توڑنے کا سبب بننا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم تعرض كل خمیس لیلۃ الجمعۃ فلا يقبل عمل قاطع رحم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر جمعرات کی رات کو اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں،
اللہ سارے لوگوں کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے، لیکن رشتہ توڑنے کا سبب بننے والا اس کے اعمال اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو قبولیت اعمال میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے جو سالوں ہم نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہوا ہے۔ موقع ہے، ہم کیوں اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ سے جو ہے عدم قبولیت کے راستے کا سب سے بڑا روڑا بنا رہے ہیں کہ اللہ قبول نہ کرے؟ کیا چلا جائے گا آپ کا کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے جا کر کے مل لیں، ان کے ساتھ اپنے سلام و کلام کو جاری کر لیں، ان کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیں؟ نہیں کرتے ہیں، آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اللہ آپ کے اعمال قبول نہیں کرے گا۔ یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات فرماتے ہیں، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو گناہ ایسے، ایک ظلم ہے اور دوسرے رشتہ داری کو توڑنا ہے۔ یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی سزا انسان کو دنیا میں دے دیتا ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ آخرت میں علاوہ ہے اس کے، یعنی یہاں تو ملے گا ہی ملے گا۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، آپ کا معاملہ آپ کے اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے، آپ کی اولاد بھی ایک دن ویسے ہی کرنے والی ہے۔ آپ کا معاملہ آپ کے بھائیوں کے ساتھ نہیں ہے، یاد رکھیے آپ کے جو اولاد ہوگی وہ ان کا بھی معاملہ ویسے ہی ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، خاص طور سے رشتہ داری توڑنا اور اسی طرح سے ظلم کرنا کسی کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کی سزا انسان کو دنیا میں ضرور دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے خون کے آنسو روتا ہے کہ میں نے یہ فلاں کے ساتھ کیا تھا، آج یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی اللہ رب العالمین جو ہے وہ دکھاتا ہے اس دنیا میں انسان کو۔ تو رشتہ داری کی یاد رکھیے بڑی اہمیت ہے۔ بھلائیے اپنی وہ ساری رنجشیں جو ایک دوسرے کے تئیں کسی وجہ سے ہو گئی ہیں، ان رنجشوں کو بالائے طاق رکھیے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں؟ اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کو درگزر فرما دے۔ بھلائیے وہ ساری رنجشیں، وہ ساری غلطیاں، وہ ساری دشمنیاں جو ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے جڑ کر کے رہنے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے یہ خاندان میں محبت کا سبب بنے گا، آپ کے لیے افرادی قوت کا سبب بنے گا، اور آپ کے مصیبت میں پریشانی میں آپ کی بہت بڑی مدد ہوگی اس کے ذریعے سے۔ لیکن کوشش یہ کریں، شروعات کریں، سلام سے کیوں نہ کریں، ان سے ترک تعلق نہ کریں، ملنا جلنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین راستے آسان کرے گا اس کے ذریعے سے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، باتوں کو لے کر کے بعض موقع پر آپ نے اپنے کسی رشتہ دار میں رشتہ کرنا چاہا، اس نے انکار کر دیا، اس کو بھی لے کر کے لوگ جو ہے دشمنی پال لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر سامنے والے نے انکار کر دیا، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کا نقصان ہو جاتا اس میں، تو ہم اللہ رب العالمین کی حکمتوں پر کیوں نہیں غور کرتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے سب رب کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر رشتہ دار نے انکار کیا، اس انکار کے پیچھے بھی رب کی مرضی ہے، لیکن اس کو بھی ہم دشمنی کا سبب مان لیتے ہیں۔ تو ایسی کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، کئی ساری باتیں ہوتی ہیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں ہماری قسمت ہے، ہماری تقدیر ہے، معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے اگر ہم دشمنی کا سبب بنا لیں تو اس سے بہت سارے رشتے بکھر جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو خاص طور سے رشتہ داری کی اہمیت کو سمجھنے اور ہر ایک رشتہ دار کے ساتھ اس کے مطابق حسن سلوک کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی قطع رحمی سے، رشتہ داری کو توڑنے سے الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔